ابھی مہنگائی کی شرح میں ہم دیکھ رہے تھے سست روی تھی، جس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جی بڑے عرصے سے کلیمز بھی کیے جا رہے تھے، لیکن جو اس کا لطف تھا وہ عوام ابھی اٹھا نہیں سکی تھی، بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اس پر گورنر اسٹیٹ بینک نے اب یہ ایک نئی خبر سنا دی ہے کہ اگلے ماہ سے افراط زر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آئی ایم ایف کی جو قسط میں تاخیر ہونا ہے یا کچھ اور معاملات بھی ہیں؟ جی، مہنگائی کو جو پاکستان کے اندر بہت بڑھ گئی تھی کووڈ کے بعد اور فلڈز کے بعد، دیکھیے اس کو آئی ایم ایف پروگرام کے تحت وہ اس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ منی کی سپلائی کو کم کرتے ہیں، شرح سود کو بڑھاتے ہیں تاکہ کم پیسہ جائے مارکیٹ میں، لوگ کم اخراجات کریں۔ جب کم اخراجات کریں گے تو سپلائی اور ڈیمانڈ میں مہنگائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب شرح سود انہوں نے آدھی کر دی، اس سے اب لوگوں نے پھر سے قرض لینے شروع کر دیے، اور یہ سائیکل ہوتا ہے۔ مہنگائی کی شرح کبھی بھی آپ منتھ وائز اس پہ کریڈٹ نہیں لیتے، وہ پورے سال کی ایوریج ہوتی ہے۔ اور ہم سارے جو ہیں اینالسٹ اور اکانومسٹ جو سمجھتے ہیں اس چیز کو، ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کی 5-6% پہ جائے گی، کیونکہ یہ ایک سائیکل ہے۔ اب آپ نے اس کو ہم ایزنگ آف مانیٹری پالیسی کہتے ہیں، ایک تو اس کا امپیکٹ آتا ہے، دوسرا آپ دیکھیں ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جب پیسہ آتا ہے تو لوگ اس کو خرچتے ہیں۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں پروڈکٹیوٹی چیزیں کم بنتی ہیں، جب آپ خریدتے ہیں تو امپورٹڈ ہوتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں، ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں، اور پاکستان پہ پھر سے پریشر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مہنگائی کی شرح آپ دیکھتے ہیں یہ 6-7-8% پہ ایوریج ہوگی سالانہ، اور یہی پروجیکٹ کیا جا رہا تھا، اس میں کوئی ایسی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور یہ میکرو اکنامک لیول کے اوپر انالیسس تھا، لوگوں کو قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، بالکل جو بڑھ گئی تھی، ہاں وہاں ان کی مزید بڑھنے کی شرح کچھ کم ہو گئی ہے۔ ہارون صاحب، بیسیکلی مائنڈ میک اپ کیا جا رہا ہے کہ جب اگلا بجٹ ہے ضرور تگڑا آنے والا ہے، ذرا اس کے لیے تیار ہیں عوام، کمر کس لیں، تو یہ معاملہ کم ہونے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ آئی ایم ایف کی جو قسط میں تاخیر ہے، اس کی کیا وجہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی، پہلے تو میرا کامنٹ جو آئی ایم ایف کی گورننس اور کرپشن پہ رپورٹ ہے، اس پہ مجھے خاصا تعجب یہ ہے کہ یہ رپورٹیں ساری جو پروکیورمنٹ کی ہوتی ہیں، گورننس کی ہوتی ہیں، یہ آلریڈی ملٹی لیٹرل، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یونائٹڈ نیشنز یہ کرتے رہتے ہیں۔ آئیڈیلی آئی ایم ایف کو چاہیے تھا کہ ان رپورٹوں کو اٹھا کے ان کو ایک اینالائز کرتے۔ انہوں نے جو ایک خاص اپنا مشن بھیجا ہے کہ ایک اسپیسیفک یہ ڈیٹیل رپورٹ کریں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ادارے کمزور ہیں، ہمیں پتہ ہے پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے، ہمیں پتہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کے میکنزم، رول آف لا کمزور ہیں۔ اب اصل چیز جس پہ مجھے وری ہے، آئی ایم ایف اس رپورٹ کی بیس پر اگر آگے پروگرام میں کوئی پرائر ایکشن یا کنڈیشن بنا دیتا ہے تو پھر پاکستان کے اوپر مزید دباؤ آنا شروع ہو جائے گا۔ جہاں تک ٹرانچ کا تعلق ہے، ایک چیز بتائیے گا کہ کیا یہی ہارون صاحب وجہ ہے کہ یہ اسپرنگ میٹنگ ہو رہی ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی، اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری اگلی قسط جو ہے نا آئی ایم ایف کی لیٹ ہو جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے یہی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں جی، میرا خیال یہ آپریشنل وجہ ہے۔ اسپرنگ میٹنگ آپ کو پتا ہے اتنا بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے، پورے ہفتے 10 دن کا، اس کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، آئی ایم ایف کے بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر سب نے ملنا ہوتا ہے، تقریریں کرنی ہوتی ہیں، تو وہاں کے 1-2 ہفتے اگر ڈیلے ہوتا ہے تو اگر یہ وجہ ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے ابھی بھی اپنا احتشام میں بات کر رہا ہوں، ہم نے 25-30 سال اس سائڈ سے کام کیا ہے۔ ملک جو ہے یہ جو پاکستان پہ آئی ایم ایف رپورٹ کر رہا ہے، یہ بڑی انیوژول ہے، یہ کوئی افریقہ کے 1-2 ممالک پہ کی گئی ہے۔ پاکستان کے اوپر تو اتنی اسیسمنٹ ہو چکی ہے اس چیز کے اوپر، لیکن آئی ایم ایف کو ہمارا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا دفتر ہے وہاں پہ، یہ اس کی نمائندگی ہے کہ اس نے سائن آف کر دیا کہ جی آپ جائیں اور ایک بڑی رپورٹ پاکستان پہ انڈیپینڈنٹلی کر لیجئے۔ تو ہمیں یہ اس کو خود بھی اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر اس کی کنڈیشن لگتی ہے تو اس پہ پھر پرابلم بڑھ سکتی ہے۔ لیکن پہلے تو جو ہم سن رہے تھے ماضی قریب کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آئی ایم ایف کی جو ڈائریکٹر کا جو ہم نے دیکھا تھا اس حوالے سے انہوں نے تعریف کی تھی وزیر اعظم پاکستان کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے ایکس پہ بات بھی کی کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ جی ہماری تعریف ہوئی ہے کہ پاکستان کمپلائی کر رہا ہے تمام کنڈیشنز کے ساتھ۔ تو ابھی بھی ہم خامیاں جو اب انیشل اسیسمنٹ آئی ہے اس میں تو بہت سارے شارٹ کمنگز کی بات کی گئی ہے، تو ان کو کس طرح سے دیکھا جائے؟ یہ تضاد لگ رہا ہے اس میں۔
جی جو کرسٹینا جورجیوا نے تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو ہمارے پروگرام کے پرائر ایکشنز ہیں پاکستان ان پہ عمل درآمد کر رہا ہے. رائٹ. اب یہ رپورٹ جو ہے یہ اس لون کا حصہ نہیں ہے, یہ آئی ایم ایف کا ایک علیحدہ مشن ہے جو آ کے ہماری گورننس اور کرپشن اور ادارے سٹڈی کر رہے ہیں کہ کتنے ایفیکٹو ہیں. اب یہ جا کے وہاں پر بورڈ کو یہ رپورٹ پیش کرے گا. ہارون صاحب, یہ جو پرائر ایکشن کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے بڑی کامیابی, میں تو کہوں گا ہمارے لیے بھی ہے, سب ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ جو برسوں سے تھا جی ایگریکلچر پہ ٹیکس, انکم ٹیکس لگنا چاہیے, ہم کہتے تھے یہ تو صوبائی سبجیکٹ ہے, صوبے لگا سکتے ہیں, ہم لگا سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنے شدید دباؤ میں جو کیا گیا اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ ایگریکلچر انکم ٹیکس واقعی جو کہتے ہیں آج پوٹینشیل ہے, ابھی بھی 500-600 ارب روپے کا ہمیں ملے گا. دیکھیے آپ کو بھی احتشام صاحب پتہ ہے کہ قانون بنانا ایک چیز ہے, اس کی پالیٹکس کو مینج کرنا اور ادارے کو اتنا مضبوط کرنا کہ رزلٹ آ سکے وہ ایک اور چیز ہے. اب آپ دیکھنا یہ ہے کہ ریٹیلر پر, ریل اسٹیٹ والے پر اور ایگریکلچر پر جو کہ صوبائی معاملہ ہے اس میں کتنا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, یہ اگلے ریویو کے اندر آئی ایم ایف ریویو کرے گا. جو اہداف بجٹ میں دیکھنا ہے کہ کیا اہداف دیے جاتے ہیں, اس کے بعد ہم اس پہ کامنٹ کر سکیں گے. ہمارا ہسٹری یہ ہے کہ ہم کلیکشن میں اور امپلیمنٹیشن میں ناکام رہتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.